ان کی بڑی پھوپھاں تھی. آپ کو پتا ہے غلام قوموں میں بھی جو بہت اونچے نمبر کے سیٹ ہوتے ہیں نا, گورنمنٹ ان سے بنا کے رکھتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی میں ایک شخص تھا قارون, جس کا دعویٰ تھا, زبانی دعویٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر میں ایمان لے کر آیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بہت مال و دولت دی تھی. اس کا شمار کافروں میں نہیں ہوتا تھا, لیکن تھا وہ کافر ہی, کافر اس سینس میں کہ پیغمبر حکم دے رہے ہیں اور وہیں پر انکار کر رہے. تو قارون کے پاس بہت مال و دولت تھا. تو اللہ کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم, جب بہت زیادہ پیسہ آ گیا نا تو سرکش بن گیا. اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی, جیسے ہوتی ہے نا فیس بک پہ کچھ اس قسم کے ڈیزائن آپ کو ملیں گے, بہت زیادہ پیسہ ہے تو اوپر کی کھوپڑی کیا ہو گئی, آؤٹ ہو گئی. تو قارون کی بھی اوپر کی کھوپڑی, بولو منہ سے بول لو نا یار, سیٹنگ آؤٹ, بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو وہ اپنی اوقات بھول گیا. کتنا پیسہ تھا, آتیناہ من الکنوز, ہم نے اتنے خزانے دیے تھے, ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, ایک جماعت تھی جو خزانوں کی چابیاں لے کے چلا کرتی تھی, اتنے گودام تھے اس کے خزانوں کے بھرے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام, اس کی قوم نے کیا کہا, لا تفرح, قوم نے کہا, ابھی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا اس کو, پبلک اس کو کہتی تھی جو بھی نیک لوگ تھے نا پبلک میں, لا تفرح, اترا مت, ہر وقت نا تو شو بازی میں بول لو نا لگا رہے, یہ میری گاڑی, یہ میری سواری, یہ میرا موبائل, یہ میرے, بیویاں نہیں دکھا رہے ہوتے یہ لوگ, میری 4 بیویاں, ان کی بیویاں اکثر کم ہوتی ہیں بیچاروں. یہاں یہ کیا ہوتے ہیں, ویسے بیویاں دکھانے کی چیز نہیں ہے لیکن فخر تو کر سکتا ہے نا انسان. تو یہ میرا بنگلہ, میری سواری, غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نا ہر وقت اپنی دھاک اونچی رکھتا تھا. تو قوم نے کہا اترا مت, جب پیسہ اللہ نے دیا ہے تو شکر بنتا ہے, اترانا نہیں بنتا. شکر کیا ہے بھائی, اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر, یہ ٹھیک ہے. نسبت کس کی طرف کرو بھائی, اللہ کی طرف. تو اترانے لگا. قوم نے کہا ان اللہ لا يحب الفریحین, اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ, اور اس سے قوم کے لوگوں نے یہ بھی کہا, حضرت موسیٰ بھی کہتے تھے کہ جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو ٹھیک ہے, تو دنیا میں مزے اڑا رہا ہے, کچھ آخرت کی فکر بھی تو کرنا. اس دولت سے کچھ غریبوں کا خیال کر, کچھ زکوٰۃ صدقات, کچھ مدارس, کچھ مسجدیں, کچھ قوم میں غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر, تھوڑی سی انویسٹمنٹ کہاں کے لیے کر, آخرت کے لیے بھی تو کرنا. واحسن کما احسن ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور دنیا میں تو نے جتنے دن رہنا ہے نا اس کو بھول نہیں. اتنی ساری دولت ہے لیکن یہ دولت تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. مالدار آدمی نے یہ چیز اس بھول جاتا ہے, اس وقت یہ کروڑ روپے خربوں روپے, بھائی تو زندگی بھر یہ پیسے بھی چائے میں ڈبو کے کھاتا رہے گا نا تو بھی زندگی ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم نہیں ہوگا. تو لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا میں جتنا تیرا حصہ ہے نا اس کو بھول نہیں. کیا مطلب, دنیا بہت تھوڑی ہے, تو جو بنگلوں میں موٹے موٹے سریے ڈال رہا ہے, تیری ہڈیوں میں اتنا کیلشیم نہیں ہے, ہڈیاں تو ویسے ہی ہیں, وہ تو بوسیدہ ہو رہی ہے روز بروز. تو کیا ہوا, واحسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تجھ پر بہت احسان کیا ہے, تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر. تو اور زمین میں فساد نہ پھیلا, ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے. جوابتہ علی علم عندی, اللہ کی دین ہے, اللہ کا احسان ہے, جب احسان ہے تو بدلہ دے. ایک دن جوش میں آ کے کہنے لگا یہ میری ایفرٹس ہیں, یہ کیا ہے, بزنس مائنڈ ہے. اصل میں آج یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, یہ اصل میں میرا جو مائنڈ ہے نا, میں ہر چیز کو سوچتا کیسے ہوں, بزنس مائنڈ سے سوچتا ہوں. اس کا یہ نتیجہ ہے, یہ زیادہ اللہ کرنے کی کوشش, زیادہ اللہ کو بیچ میں نہ لے کر آؤ, مائنڈ ہے بھائی. تو اسی سے انسان کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے, آؤٹ ہوتی ہے, جب اپنی دین سمجھتا ہے نا. بھائی دنیا میں بہت سے لوگوں کو بہت اچھی کھوپڑیاں اللہ نے دی ہیں, تم سے بھی اچھی, بہت سے لوگوں کو بہت اچھا مائنڈ دیا, بہت سے لوگوں کو بہت اچھی صحت دی, اس کے بعد بھی دھیلا روپے کمانے کے قابل نہیں ہوتے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, اگر دولت ذہانت پہ ملتی نا, ذہانت پہ, تو بے وقوف بھوکے مر جاتے ہیں. ہمارے حضرت ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بہت غریب آدمی, ایک دولت مند آدمی, وہ اونٹ پہ نا پرانے زمانے میں راشن لے کے جا رہا تھا کہیں. تو اونٹ کے ایک جانب اس نے چاول کی یا گندم کی 5-6 بوریاں, اور دوسری جانب بیلنس برابر کرنے کے لیے پتھروں کی بوریاں. اب بھائی 10 بوری چاول کی ادھر ہے تو 5 ادھر کر دے, 5 ادھر کر دے, بیلنس برابر ہو جائے گا نا. لیکن اس نے کیا کیا, 10 بوریاں ادھر ہیں تو بیلنس کے لیے 10 بوریاں ریت کی دوسری سائڈ پہ. اب لے کے جا رہے ہیں, راستے میں کوئی غریب آدمی تھا لیکن تھا ذہین. اس نے کہا یار مجھے ذرا لفٹ دے دو. اس نے کہا چل بیٹھ جا یار, تو غریب آدمی ہے, تیرے پاس سواری نہیں ہے, بیٹھ گیا. تو جاتے جاتے اس سے پوچھا تو کرتا, اس نے پھر اس کو سمجھایا, غریب آدمی نا جو ذہین سے تو چلا ہی نہیں جا رہا. کہہ رہا کیا کریں, وزن اتنا ہے, 10 بوریاں ادھر ہیں تو بیلنس کے لیے 10 بوریاں میں نے بجری کی ادھر ڈالی. اس نے کہا بیلنس کی کیا ضرورت ہے, 10 ادھر ہیں تو 5 ادھر رہنے دو, 5 ادھر کر دو. وہ اترا, اس نے کہا یار یہ تو زبردست مشورہ دیا آپ نے, 5 ادھر کر دیں اور 5 ادھر. اونٹ کی سپیڈ تیز ہو گئی, اونٹ بھی ہلکا ہو گیا. یہ بڑا متاثر ہوا, یار یہ تو بہت ذہین آدمی ہے, تو اس سے تو پھر بزنس کے مشورے لینے چاہیے. تو اس سے کہنے لگا بتا تو کرتا کیا ہے. اس نے کہا میں تو غریب ہوں یار, میرا تو جس کاروبار میں ہاتھ ڈالو وہ ڈوبتا ہے. اس نے کہا اتر نیچے, تو مجھے بھی مروائے گا, اتر, میں ایسا بے وقوفی ٹھیک ہوں. اترا اور 5 بوریاں ریت کی واپس اور 5 ادھر. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ذہانت ہو تو پیسہ آئے, لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بے وقوفی کو پیسہ ملے. کبھی ذہانت کے ساتھ پیسہ آتا ہے, کبھی پیسہ نہیں آتا. تو یہ کس کی دین ہے, اللہ کی دین ہے. تو اس کی کھوپڑی جو آؤٹ ہوئی نا قارون کی, اس نے کیا کہا, انما اوتیتہ علی علم عندی, اللہ نے یہ جو میرے پاس نالج ہے نا, اس فن کی بیس پہ میں نے کمایا, یہ میں نے سارا امیزون سے سیکھا ہے. اور تم لوگ 8ویں میں علامہ اقبال اور قائد اعظم پڑھ رہے ہو بیٹھ کے, اس لیے تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو
اللہ نے جواب کیا دیا؟ دیکھو اللہ نے دلیل سے جواب نہیں دیا، دھمکی سے جواب دیا قارون کو. بعض دفعہ دلیل بہت واضح ہوتی ہے، وہ نہیں دی جاتی. جیسے آپ اپنے باپ کو سمجھا رہے ہو نا، ابا آپ کا تو مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، آپ نے اگر پیدا کیا تو اکیلے آپ تھوڑی ہو، سب کے ابا بچوں کو پیدا کرتے ہیں. آپ نے مجھے اگر کھلایا پلایا تو آپ کا احسان تھوڑی ہے، سارے ابا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. آپ اگر گیس بجلی کا بل دیتے ہو تو احسان تھوڑی ہے، ساری دنیا گیس ہے ہی نہیں تو بل کہاں سے دے رہے ہو آپ؟ تو جب آپ اوٹ پٹانگ باتیں کرو گے تو جواب میں ابا دلیل سے بات کریں گے یا تھپڑ سے جواب دیں گے؟ ابا کہیں گے چپ ہو جا ورنہ 2 تھپڑ کھینچ کے لگاؤں گا میں. کیوں؟ اتنی واضح احسانات کا انکار بنتا نہیں ہے. تو اللہ میاں نے بھی نا فرعون قارون کو دلیل سے جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا اولم یعلم، یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے اپنی نالج سے کمایا، کیا اس کو پتہ نہیں ہے قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کر دیا، من هو اشد منہ قوہ، جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے. یہ بات کہتے ہوئے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جتنے لوگ آج تکبر کر رہے ہیں، لقوہ ہو جائے ان کو، تھوڑا سا منہ ٹیڑھا ہو جائے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ بڑا کیئر کرتے ہیں اپنی، لقوہ نہیں ہوتا. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لقوے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو جتنا یوٹیوب پہ آ کے اچھل رہے ہیں نا 2 فٹ ڈالر کی باتیں کر رہے ہیں، ذرا سی رکھ آگے پیچھے ہو گئی لقوہ جو ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں نہ کوئی یہ ضروری ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو، نہ یہ ضروری ہے کہ شوگر ہو، نہ یہ ضروری ہے کہ ٹینشن ہو، بیٹھے بیٹھے آدمی کو منہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے. ان کو لقوہ ہو گیا نا، تھوڑا سا فرما الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی، گاڑی کی الائنمنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے، منہ کی الائنمنٹ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی. تو اللہ نے دھمکی دی ہے، اللہ نے کہا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے ان سے بڑے بڑے طاقتوروں کو میں نے ہلاک کر دیا. پھر قرآن کہتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن اپنی زینت میں قوم میں نکلا، اور تو دنیا پرست لوگ تھے. دیکھو دولت اللہ کی نعمت ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پیسہ کمانا ہی چھوڑ دیں، پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے اور کشکول لے کے IMF کے سامنے بھکاری نہ بن جائیں ہم. پیسہ کمانا منع نہیں ہے، پیسے پہ اترانا منع ہے، اور پیسے کو اپنے علم اور اپنا کمال سمجھنا منع ہے. تو قارون میں نافرمانی کے ساتھ دولت تھی، تو اللہ کہتے ہیں وہ اپنی زیب و زینت میں نکلا. تو جو دنیا پرست لوگ تھے اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. رالیں ٹپکانے لگے اس کو دیکھ کے، حالانکہ وہ بدعملی کے ساتھ تھا. اگر عمل کے ساتھ ہوتا نا پھر بھی بنتا ہے، لیکن بدعمل آدمی ہے. تو اللہ کہتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگے ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ، ثواب اللہ خیر، بھائی نیک